hope you will be safe and sound. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تیسیر البلاغہ میں بلاغہ میں البلاغہ الميسرہ، اس میں ہم نے ڈفرینٹ ٹاپکس ڈسکس کیے تھے انشاء کے حوالے سے، خبر کے حوالے سے، اور ہم نے اس کے مثالوں سے اس کو واضح کیا تھا۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسالیب الانشاء، یعنی انشاء یعنی وہ خبر جس کی ہم سچ اور جھوٹ کا فیصلہ نہیں کر سکتے، اس کا اسالیب یعنی اسلوب کیا ہے، وہ کن کن شکلوں میں ہم کو مل سکتی ہے عربک کے لٹریچر کے اندر۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم 3 اسلوب بتاتے ہیں: الامر، النہی، الاستفہام۔ امر یعنی آرڈر، نہی یعنی کسی چیز کی نفی کرنا، استفہام یعنی کوشچن۔ سو اسپیسیفکلی ہم سب سے پہلے امر پڑھتے ہیں کہ آرڈر انشاء، چونکہ آرڈر امر جو ہے وہ انشاء کے اندر آتی ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ امر کس طرح وہ انشاء کی صورت اختیار کرتا ہے اور کن کن صورتوں میں امر کا آنا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا قاعدہ پڑھتے ہیں کہ اس کے قاعدے میں کیا ہے۔ تو آئیے، الامر طلب الفعل على جہت الاستعلاء، اس میں کسی کام کے کرنے کا استعلاء کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَهُ صِيغٌ أَرْبَعٌ هِيَ، اس کے 4 طریقے ہیں۔ امر فعل امر کے ذریعے آتا ہے۔ مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ اذهب، تو اذهب یہ فعل امر ہے، ذهب یذهب سے اذهب بن گیا، تو یہ اذهب اس کا فعل امر ہے، تو یہ امر آ گیا۔ والمضارع المقرون باللام الامر، اور جب مضارع کے ساتھ لام آ جائے تو وہ بھی امر میں شامل ہو جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ کس طرح؟ احمد لیذهب الى المدرسہ، یا اگر اس کی مثال کیا ہے، ثم لیقضوا، ولیطوفوا، تو ولیطوفوا ولیقضوا، اس طرح نیچے اور بھی مثالیں ہیں۔ یہ سارے کیا ہے؟ مضارع کے ساتھ یقضو، قضا یقضی کا جو فعل ہے، مضارع یقضو ہے، اس کے ساتھ لام مل کے اس کو امر بناتے ہیں، یعنی پھر اس کو آرڈر کے معنی میں لیتے ہیں۔ وہ اسم فعل الامر، اور اسم فعل امر کی، مثلا علیکم، اعلی جو ہے یہ فعل امر کی اسم کے ساتھ مل کر اسم فعل امر آ۔ پھر مصدر ہے نائبۃ علی عن فعل امر، کبھی کبھی کسی فعل کا جو مصدر ہے وہ اس کے امر کی نائب ہے، قائم مقام میں، وہ اس کی جگہ کام کر سکتا ہے۔ دیکھو فعل امر کی آپ نے 4 کیٹیگریاں پڑھ لی، یا تو وہ فعل امر کی 4 کیٹیگریاں ہیں، یا تو وہ فعل امر کی صورت میں آئے گا، یا اس فعل کی مضارع کے ساتھ لام لگا کے آئے گا، یا وہ علی کے ساتھ آئے گا، علیکم بالسنتی، میرے سنتوں کو فالو کرو، تو یہ علیکم یہ آرڈر ہے۔ ومصدر النائب عن الفعل امر، یا وہ اس فعل کی مصدر آئے گی جو کہ کس کی نائب ہے؟ جو کہ فعل امر کی نائب ہے۔ مثلا یہ ہے کہ فصبر، ادھر مثال ہے، فصبرن فی مجال الموت صبرن، فصبرن، یہ دیکھو رن آیا ہے، فصبرن مصدر ہے، تو مصدر کس معنی میں؟ اگر یعنی صبر کرو، اصبر کے معنی میں آ گیا، لیکن شکل کس کی ہے؟ مصدر کی ہے۔ یعنی فعل امر جو آرڈر ہے وہ آپ کو 4 شکلوں میں کیا کر رہا ہے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر دوسری جو قاعدہ ہے، تخرج الصيغة الامر عن معناها الحقیقی الى معنی اخرى، کبھی کبھی فعل امر اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کے کسی اور معنی میں آپ کو نظر آئے گا، لیکن وہ ہوگا فعل امر۔ وہ فعل امر اصل میں نہیں ہے، وہ امر نہیں ہے، وہ کبھی دعا ہو سکتی ہے، کبھی التماس ہو سکتی ہے، کبھی تمنا، یعنی کسی چیز کی
تمنا ہو سکتی ہے، کبھی تسویہ یعنی ایکویلٹی، کسی چیز کی آپ اس کی کمپیریزن یا اس میں دو چیزوں کی مقارنہ ہو سکتی ہے، کبھی تخیر یعنی آپشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، مثال دوں گا، کبھی تعجیز، کسی چیز سے عاجز ہونا، چیلنج دینا، یہ بھی ہو سکتی ہے. کبھی امر ہی نظر آئے گا لیکن وہ اباحہ ہوگی، کسی چیز میں اباحہ، کبھی وہ نصیحت کی شکل میں ہوگا، کبھی وہ تحدیہ کی شکل میں ہوگا، تحدی. یہ امر کی مختلف انداز اور اشکال ہے، لیکن سب سے مشہور 4 ہے جو ہم نے پڑھ لی. آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں. ابھی اس کی سب سے پہلی مثال ہے قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے وَاصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا. یہ امر کی آپ دیکھیں، وَاصْنَعْ یعنی کشتی بناؤ، الفلک بِأَعْيُنِنَا، تو یہ وَاصْنَعْ، صنع یصنع فعل سے امر ہے. کس فعل سے؟ صنع یصنع فعل سے امر بن رہا ہے. پھر دیکھو قال تعالی ثم ليقظوا، دیکھو تو یہ جو یقظو لام آیا ہے مضارع کے ساتھ، جو دوسرا کیٹیگری تھا کہ مضارع کے ساتھ لام آئے گا، وہ بھی امر میں ہوگا. پھر تیسری کیٹیگری میں اسم، جو تیسری کیٹیگری تھی اس کے اندر کیا تھا؟ تیسری کیٹیگری میں ہے وہ اسم فعل الامر، اسم فعل امر آئے گا جو علی ہے یا علیکم. تو علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، تو یہ دیکھو علیکم آ گیا، یہ بھی امر کی کیٹیگری ہے. اور پھر آخری مصدر کی کیٹیگری ہے فصبرن فی مجال الموت صبرن. تو یہ صبرن جو ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ امر کی مصدر کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی کہ صبر کرو فی مجال الموت صبرن، موت کے مجالات میں صبرن، صبر کے ساتھ. اب جو کہ دوسری کیٹیگری ہم نے پڑھ لی ہے کہ وہ ہوگا امر، نظر تو امر آ رہا ہوگا لیکن اس کے اندر چھپا ہوا یا دعا ہوگی یا تسویہ ہوگی یا تخیر ہوگی یا اباحہ ہوگی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ چاروں جو ہم نے پڑھ لی، اس کی ذرا تشریح پڑھتے ہیں الباس میں. المثال الاول میں کیا ہے؟ والمضارع مقرون باللام الامر کما فی المثال. ان تینوں میں جو ہے، دونوں میں امر جو ہے، ایک میں پہلے امر ہے، ایک میں لام جڑا ہوا ہے، اور تیسرے میں کیا ہے؟ مصدر نائبۃ عن فعل امر، یہ تیسرے میں مصدر ہے. اور چوتھے میں کیا ہے؟ اس میں چوتھے میں ہمارے ساتھ اعلیٰ یا علیکم. اچھا چوتھے کیا دیکھا ہے؟ کما فی المثال الرابع، مثال الرابع یعنی ان تینوں کو انہوں نے جو کیٹیگری اوپر بیان کی ہے کہ سب سے پہلے مضارع، پھر اس کے ساتھ فعل امر، پھر مضارع آئے گا، دوسری میں علی یا علیکم، اور چوتھی یعنی وہ مصدر ہوگا. ٹھیک ہے، اب خامس، مثال خامس دیکھو. قال تعالی رب اشرح لی، رب اشرح لی، یا رب اشرح لی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام، لیکن یہ امر ہے. رب اشرح لی، اے رب اشرح، اشرح یعنی شرح یشرح سے اشرح، میرے سینہ کھول دے علم کے لیے. ابھی اس مثال کے بارے میں یہ تشریح انہوں نے کیا کیا ہے. نجد سیدنا موسیٰ علیہ السلام یدعو ربہ ان یشرح له صدرہ ویسر له امرہ ویحل عقدۃ من لسانہ حتی یفهم قوم قولہ. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہہ رہا ہے کہ رب میرا سینہ چیر دے علم کے لیے، ویسر لی امری، میرے لیے امر اور کام آسان کر دے، ویحل عقدۃ من لسانہ، اور میرے زبان میں جو میرے زبان کو آسانی سے بولنے کی صلاحیت دے، حتی یفهم القوم، یہاں تک کہ میں اپنے قوم کو سمجھاؤں. فالعبد لا يمكن ان يأمر خالقه، لیکن عبد کے لیے بندے کے لیے اس بات کی اجازت تو نہیں ہے، وہ تو اپنے رب کو، ہم رب کو آرڈر نہیں کر سکتے، اللہ کو ہم آرڈر نہیں کر سکتے، لیکن ہم دعا کر سکتے ہیں آرڈر کی شکل میں. تو یہ جو رب اشرح، یہ جو دعا آرڈر نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں آرڈر نہیں ہے، یہ دعا ہے. ٹھیک ہے، مثال السادس، چوتھے مثال کو دیکھو. قال الشاعر فبنا نبنك من ذكر حبيبي ومنزلي فبنا نبكي من ذكر حبيبي ومنزلي بالسقط اللوى بين الدخول پحومل. یعنی اس کے اندر یعنی وہ کہتا ہے، شاعر کہتا ہے پبنا نب کی،
اے لوگو آؤ من ذکر حبیبی و منزل، یعنی بیٹھے ہمارے ساتھ کہ ہم اپنے محبوب کی باتیں کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں کیا کہتا ہے، اس کی تشریح پڑھتے ہیں. نجد أمر القيس يتخيل الصاحبين يستوفي حما ويستبقيهما جاريا على العهد الشعار وسعة الأمر إذا صدرت من رفيق رقي ويكون النفع عائدا على المتكلم سمع الأمر هنا الالتماس. تو یہاں پر وہ کیا کر رہا ہے، التماس کر رہا ہے کسی کو، اپنے رفیق کو، کہ آئیے میرے ساتھ روئیے، میرے ساتھ ذکریات کو تازہ کریں. تو یہ امر ہے لیکن یہ التماس کی شکل، امر کی شکل میں التماس چھپی ہوئی ہے. پھر کون سی مثال ہے؟ قال الشاعر فیا موت زر ان الحیات ضمیۃ ویا نفس جدی ان الدہر کا مہازل. شاعر اس میں اپنے آپ کو کیا کر رہے ہیں، موت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ اے موت آ جا، میری زندگی بہت مشکل سے گزر رہی ہے، اور اے نفس اب تو بھی آ جا، میری زندگی بہت مشکلات میں چھپی ہوئی ہے. لیکن کیا ہم موت کو آرڈر کر سکتے ہیں؟ نہ موت کو ہمارے ساتھ ایجاب کر سکتا ہے، نہ وہ ہمارے ساتھ سوال کر سکتا ہے. یعنی موت کو، وہ تو ایک غیر جاندار چیز ہے، وہ تو اس کے اندر تو نہیں ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ استطاعت. تو کیا ہے، فنجد ابو الغلاء الموری يطلب من الموت ان ياتي ويزور لانه مل الحیات، یعنی اس کی حیات بہت بری طرح گزر رہی. بعدها ويخاطب نفسه ان تجد وتجتهد من المعلوم ان الموت لا يمكن ان يؤمر، موت کو ہم امر نہیں دے سکتے، او یستجیب، نہ وہ ہمارے امر کو قبول کر سکتے. لیکن یہ کیا ہے، تمنا ہے، من الامر ان تمنا، وہ ایک خواہش ظاہر کرتا ہے کہ اے کاش مجھے موت آ جاتی. شاید ایک تمنا، یعنی موت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، بس یہ ایک تمنا ہے جو آرڈر ہے، اور تمنا کی شکل، جو آرڈر کی شکل میں تمنا ہے. ٹھیک ہے. قال تعالی اسلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علی، اللہ اس قرآن اس آیت میں کہتا ہے اسلوها، ان لوگوں کو چھوڑیے، فاصبروا او لا تصبروا، اگر یہ صبر کرے یا نہ کرے، سواء علیکم، یہ ایک ہی چیز ہے، یہ سیم ہے، ایفیکٹ سیم ہے. اب اگر یہ صبر کرے یا نہ کرے، لیکن اس کے اوپر اس کے وبال جو ہے یا وہ سیم ہے. اس کا کیا مطلب ہے، یعنی وہ دو کام ہیں، صبر کرنا اور صبر نہ کرنا. اس دو کاموں کے اندر اللہ ایک کمپیریزن، مقارنہ کر رہا ہے کہ چاہے یہ دو کام یہ کر لے یا نہ کر لے. اس کو کہتے تسویہ، یعنی ایکویلٹی، کر رہے یا نہ کرے. میں کہتا ہوں آپ ٹھنڈا پیے یا نہ پیے، آپ کو گرمی لگے گی، تو پینا نہ پینے سے کچھ نہیں ہوگا. تو اس کا یہ مطلب ہے. اس کے ذرا تشریح میں کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یخاطب اہل النار، اہل النار کو خطاب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بأن صبرهم او عدم صبرهم فی عذاب، کہ آپ کی صبر اور آپ کی عدم صبر دونوں عذاب علیم، آپ عذاب میں ہوں گے، اللہ معاف کرے. تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تسویہ، یعنی اللہ اس کو تسویہ، ایکویلٹی میں لے کے آ رہا ہے. پھر شاعر کہتے ہیں فمن شاء فلیبخل ومن شاء فلیجد، جس کو چاہیے بخل کرے، جس کو چاہیے سخی بن جائے. تو یہ دیکھو، ادھر تسویہ تھا، ادھر کیا کرتے ہیں، ادھر تخیر کرتے ہیں، ادھر اس کو آپشن دیتے ہیں. مثلا میں آپ کے گھر آ گیا اور آپ مجھے میرے سامنے ایک فروٹ رکھے اور آپ دوسری طرف مجھے پیپسی میں رکھے، تو آپ مجھے کہیں کہ چاہے تو آپ پیپسی پی لیں یا چاہے تو آپ فروٹ کھا لیں. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے میرے ساتھ آپشن دے دی. تو اسی طرح شاعر کہتے ہیں من شاء فلیبخل، کہ چاہے کوئی وہ کرے، کوئی بخل کرے، یا چاہے تو وہ سخی بن جائے. تو کیا کہتے ہیں ان الشاعر یخیر المخاطب بین امرین، وہ امر دے رہا ہے لیکن امر کے زمرے میں اس کو تخیر، یعنی تخیر دے رہا ہے، آپشن دے رہا ہے کہ آپ کوئی کام کریں. فالعارض من الامر هنا التخیر، یہاں پر امر سے مراد تخیر، یہ امر نہیں ہے، یہ ایک کام، ایک دو کاموں کے اندر ان کو کیا کر رہا ہے، آپشن دے رہا ہے، کام نہیں ہے پورا. امر تو سارا امر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اس چپٹر کا یہ الاباحہ، اباحہ میں کیا ہے، وکلوا واشربوا، اباحہ میں یہ ہے کہ کوئی چیز آپ کے لیے مباح ہو کر آپ کو کہتے وکلوا واشربوا، آپ کھائے پیے، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. تو اس کے اندر اللہ کیا کہتے ہیں، اباحہ، اباحہ جو مباح ہم پکا میں پڑھتے وہی ہے. تو اس میں اللہ کیا کہتے ہیں،
اچھا یظہر سبحانہ تعالی عجز الناس ان یأتوا اچھا یہ تو نہیں ہے، اچھا یہ ہے نجد الامر هنا يراد بالاباحة اباحة الاكل والشرب في الليالي رمضان، یعنی اللہ اباحت دیتا ہے کہ آپ رمضان کی اس میں راتوں میں یہاں تک کھاؤ پیو جب تک صبح نہ ہو جائے. تو یہ جو اباحہ یعنی پرمیشن دیا ہے امر کی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بس کھاتے رہو، یہ تو اللہ نے کہا ہے کھاتے رہو بس ساری رات آپ کھاتے رہو، نہیں، بلکہ آپ کو کہا ہے کہ ساری رات آپ کو کھانے کی اجازت ہے، جب چاہے تو کھا لے جب ضرورت ہو. اب امر کا ادھر یہ مطلب نہیں ہے، اس چیپٹر کو ڈسکس کرنے کا یہی مطلب ہے کہ امر ہوگا، لیکن امر کے اندر کچھ الگ، مثلا اب کسی بندے نے یہ آیا تھوڑا اصلاح واپس بھی کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم صبر کرو یا نہ، صبر نہ کرنے کا اللہ نہیں کہہ رہا، صبر کرنے کا کیا، لیکن یہ جو کنڈیشن میں صبر کر رہے ہیں یہ کنڈیشن صبر کی نہیں ہے، اس لیے اللہ ان کو تصویہ میں ڈال رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ آیت رہ گئی، یا ایھا الذین آمنوا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ. اللہ کہتے ہیں کہ اے انسانوں اگر تمہیں اس کتاب کے اندر کوئی ریب، کوئی ڈالتی نظر آ رہی ہے تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کے صورت کی ایک صورت لاؤ، اس کی مثال کی ایک اس کی طرح صورت لے آؤ. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ اس کو تعجیز کر رہا ہے، اللہ لوگوں کو عاجز کر رہا ہے. تعجیز یعنی معجزہ، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ اس سے عاجز ہو گئے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، امپاسبل ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، یہ ایک قسم کی تعجیز ہے جو کہ کبھی کوئی بھی نہیں کر سکتا. یعنی اللہ مثلا میں کسی کو کہوں جل پنکھے کو اپنے آپ کو پنکھے سے لٹکا لے، تو یہ تعجیزن ہے، یعنی وہ یہ کام نہیں کر سکتا. میں اس کو کیا کرنا، میں اس کو انسلٹ کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح سیم اٹ از جو کہ لوگ قرآن میں ریپ نکالنا چاہتے ہیں، اللہ اس کو انسلٹ کر کے کہتا ہے کہ فاتو بصورت، کوئی مثال تو لے کے آؤ. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ امر ہے. اب کوئی جاہل یہ کہے کہ یہ تو اللہ کہتے اور لے آؤ نا، ابھی بنا کے جاؤ، اللہ نے ہمیں کہا ہے قرآن کی طرح قرآن بناتے جاؤ. تو نہیں بھائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا تو مطلب تعجیز ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اندر کیا کہتا ہے، یظہر اللہ سبحانہ وتعالی عجز الناس ان یأتوا بمثل القرآن، کہ لوگ عاجز ہیں قرآن کی مثل لانے سے. ٹھیک ہو گیا. یہ دوسری کیا کہیں، شاوروا سواک اذا نابتک نائبتا، کہ جب تم کوئی کام کر رہے ہو تو اس کی نائب سے ذرا مشاورہ کرو. مثلا میں دکان کھول رہا ہوں موبائلوں کا، تو جو بندہ موبائلوں میں ایکسپرٹ ہے مجھے اس سے مشورہ کرنا چاہیے. تو یہ مطلب اس کو چھوڑو، موبائل بات چھوڑو، یہ شاورو سوا کا یعنی اپنے برابر کسی سے تو یہ دیکھو شاورو یعنی نصیحت مجھے کر رہا ہے کہ یو ہیو ٹو کنسلٹ ود somebody with expert person. سو یہ شاورو یہ نصیحت ہے، یہ امر نہیں ہے، یہ نصیحت مجھے کر رہا ہے کہ آپ اسی طرح کسی سے ایکسپرٹ بندے سے شاور کرے. یعنی فنجد الشاعر لا يريد تکلیفا او لا يقصد الزاما، شاعر نے اس میں یہ نہیں کہ تمہیں خواہ مخواہ یہ کام کرنی ہے، الزام نہیں ہے، نہ ہی اس میں کوئی تکلیف ہے. تکلیف کیا ہے، لزوم، اوبلیگیٹری، جو کمپلسری ہوتی ہے. وانما ينصح الاخرین، بلکہ وہ دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے. شاوروا بعضهم بعضا، کہ اپنے بعض میں سے بعض کے ساتھ مشاورہ کر لیا کرو. کما قیل ما اخاب، تو اس طرح ہونا النصح والارشاد، یہاں امر جو ہے وہ نصح اور ارشاد کی شکل اختیار کر رہی ہے. یقول تعالی قل تمتعوا بکفر قلیلا وانک من اصحاب، اچھا قل تمتعوا بکفر قلیلا کیا ہے انک من اصحاب النار. اچھا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان سے کہوں کہ اپنے کفر سے فائدہ اٹھائے تھوڑا سا، اس کے لیے عذاب قبر ہے. اب دیکھو تمتع کیا کہیں، تمتع تو تمتع کسے کہتے ہیں، فائدہ اٹھانے کو. تو اللہ کا گویا نعوذ باللہ یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کفر کر لیا کرے. اب ظاہری آیت سے تو یہی مراد ہے کہ کفر کرنے کا اللہ وہ نعوذ باللہ وہ کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کل تمتع، فائدہ اٹھائے بکفر کا اپنے کفر سے، قلیلا تھوڑا سا، انک من عذاب، نہیں بلکہ اللہ غصہ ہو کے کہتا ہے کہ ان سے کہو ان کو چھوڑو. اب یہ جو ہے ان لوگوں کو عذاب دینی ہے، اس کو کہتے ہیں تحدی یا تہدیہ. یعنی یہ ایک
الفاظ جو ہے امر کے ہیں، لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی کیا چیز ہے؟ اس کے اندر چھپی ہوئی غصہ اور اس کے اندر چھپی ہوئی تہدیہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں اس کے ساتھ عذاب علیم جڑے ہوئے ہیں. سو دس واز اور ٹوڈیز لیکچر. آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں. یعنی امر کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے چیپٹر کا یہ مطلب ہے کہ کبھی کبھی جو 4 جگہ ہیں وہ تو صحیح ہے، یہ 4 جگہ اس میں تو یہ ہے کہ امر جو ہے وہ امر فعل امر سے آئے گا، یا لام مضارع سے پہلے آئے گا، یا اس کے ساتھ علیکم یا اعلیٰ سے آئے گا، یا جو ہے مصدر سے آئے گا. یہ تو ظاہر ہے. لیکن اس کے علاوہ الفاظ امر کے ہوں گے، لیکن اس کے اندر دعا، التماس، تمنا، تخیر، تعجیز، تحدی، یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہوں گی جو قرآن نے بار بار ڈسکس کیے ہیں. سو ہم نے اس کی مثالیں بہت لے لی وہاں سے بھی. یہاں بھی آپ دیکھ سکتے اعملوا ما شئتم. یہ دیکھو اعملوا ما شئتم، یہاں پر اللہ امر دے رہا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ امر ہے، لیکن کس چیز سے ہے؟ یہ اپنے جو فعل امر ہے اس سے، قام یقوم فعل سے اقیم آ گیا. ان کنتم فی، یہ تو میں نے ڈسکس کیا، تعجیز ہے. اچھا اباحہ، کلوا واشربوا، یہ بھی اباحہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آ جاؤ، ہاں ان انفقوا طوعا او کرحا، یہ بھی تسویہ ہے. رب ارجع، یعنی یہ تسویہ. اچھا تو یہ ساری جو ہے ربنا وہب لنا من ازواجنا وذریتنا، اور دعائیں ہیں. دعا ہم اللہ کو ربنا حب لنا، اے اللہ مجھے دے، ربنا اغفر، رب اغفر لی، رب اغفر لی، یہ اللہ مجھے معاف کر. یہ تو آرڈر ہے، معاف کرے مجھے. لیکن آرڈر کس چیز کے معنی میں ہے؟ دعا کے معنی میں. سو دس واز ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو فار واچنگ. سی یو ان نیکسٹ لیکچر انشاءاللہ.